اعظم اسحاق ڈار اور قاسم جمعرات کی ملاقات۔ وزیر خارجہ نے صدر قازقستان کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، حکومت اور عوام کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ خطے میں پائیدار امن، استحکام اور ترقی کے لیے باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح سیاسی روابط میں بڑھتی سرگرمیوں کو سراہا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور قاسم جمعرات کی ملاقات۔ وزیر خارجہ نے صدر قازقستان کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، حکومت اور عوام کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان متوقع جوہری مذاکرات کے حوالے سے سفارتی حلقوں میں سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ایران کی جانب سے ان مذاکرات کا مقام استنبول سے عمان منتقل کرنے کی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان متوقع جوہری مذاکرات، سفارتکاری حلقوں میں سرگرمیاں تیز۔ ایران کو امریکہ سے مذاکرات ترکی میں ہونے اور دیگر ممالک کی شرکت پر اعتراض۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران جوہری مذاکرات استنبول سے عمان منتقل کرنے کا خواہش مند۔ علاقائی سفارتکار کے مطابق ایران جمعے کو ہونے والے مذاکرات میں صرف جوہری بات چیت پر توجہ چاہتا ہے۔ مذاکرات میں علاقائی ممالک کی براہ راست شرکت کا خواہش مند بھی نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے مذاکرات کے مقام کے حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ مذاکرات کا مقام اور وقت کوئی پیچیدہ معاملات نہیں، انہیں میڈیا گیمز نہیں بنانا چاہیے۔ ادھر امریکی فوج نے بحیرہ عرب میں امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کی طرف آنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے بھی تصدیق کی ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن پر موجود امریکی F-35C لڑاکا طیارے نے دفاعی کارروائی کرتے ہوئے ایرانی ڈرون مار گرایا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ بھارتی گیٹ میں ماں اور بیٹی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کا کیس۔ عدالتی حکم پر جاں بحق خاتون سعدیہ کا والد ساجد اور شوہر مرتضی عدالت میں پیش۔ مدعی ساجد حسین سے غیر رسمی گفتگو میں صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو 1 کروڑ روپے کا چیک مل گیا ہے؟ مدعی ساجد حسین نے کہا ہمیں ابھی تک کوئی رقم یا چیک نہیں ملا۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ معاملے کو صلح صفائی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ خاتون سعدیہ کے والد نے کہا ابھی ہم صدمے میں ہیں، مجھے پہلی بار عدالت نے بلایا ہے، حاضر ہوا ہوں۔ بھارتی گیٹ میں ماں اور بیٹی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کا کیس۔ عدالتی حکم پر جاں بحق خاتون سعدیہ کا والد ساجد اور شوہر مرتضی عدالت میں پیش ہوئے۔ مدعی ساجد حسین سے غیر رسمی گفتگو میں صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو 1 کروڑ روپے کا چیک مل گیا ہے؟ مدعی ساجد حسین نے کہا ہمیں ابھی تک کوئی رقم یا چیک نہیں ملا۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ معاملے کو صلح صفائی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ خاتون سعدیہ کے والد نے کہا ابھی ہم صدمے میں ہیں، مجھے پہلی بار عدالت نے بلایا ہے، حاضر ہوا ہوں۔ بھارتی گیٹ میں ماں اور بیٹی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کا یہ کیس ہے۔ عدالتی حکم پر جاں بحق خاتون سعدیہ کا والد ساجد اور شوہر مرتضی عدالت میں پیش ہوئے۔ مدعی ساجد حسین سے غیر رسمی گفتگو میں صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو 1 کروڑ کا چیک مل گیا؟ اور مدعی ساجد حسین نے کہا ہمیں ابھی تک کوئی رقم یا چیک نہیں ملا۔ اور سفاری زو میں بسنت میلے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بسنت کے 3 دنوں میں شہری پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ مختلف تفریحی سرگرمیوں سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں آصف محمود سے۔ پنجاب وائلڈ لائف بھی لاہور میں بسنت بھرپور طریقے سے منانے کے لیے سرگرم۔ سفاری زو میں پہلی بار 6 سے 8 فروری تک بسنت میلہ ہوگا۔ سفاری زو کو رنگ برنگی پتنگوں سے سجا دیا گیا۔ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے بھی بہت زیادہ کائٹس منگوائی ہیں اور ہم لوگ منائیں گے، بہت مزہ بھی آئے گا۔ شہر کے اندر پھر وہ جو پراپر پرانی اولڈ پسند ہے، یہ جینزی کی پسند ہے، وہ ملینیلز کی تھی۔ سفاری زو میں بسنت فیسٹیول میں شرکت کی ٹکٹ 2000 روپے رکھی گئی ہے۔ شہری حکومت سے منظور شدہ ڈور اور پتنگیں اڑا سکیں گے۔ بسنت فیسٹیول کے 3 دن میوزک شو، پتلی تماشا، میجک شو، وائلڈ آن بیٹ شو سمیت دیگر تفریحی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ ہم چائنا سے کائٹ لائے ہیں جو 30 فیٹ لانگ ہے، وہ 10 کائٹس فلائی کریں گی رات کے وقت، LED فلائٹس۔ اس کے بعد ہم قندیلیں چھوڑیں گے، 2-2 ہزار قندیل روز ہم فلائی کریں گے۔ ایک ہمارا جو مین سٹیج ہے اس کے اوپر ہم ایک لیزر شو کر رہے ہیں۔ شہریوں خاص طور پر فیملیز کی سیکورٹی کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ پتنگ بازی کے دوران سفاری زو میں موجود جنگلی جانوروں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ سفاری پارک میں شہری پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ من پسند کھانوں، کھیل تماشوں اور لائیو میوزک سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے۔ آصف محمود، ایکسپریس نیوز، لاہور۔
पंजाब हुकूमत ने 6 और 7 फरवरी को छुट्टी का ऐलान कर दिया। महकमा SNGDA ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में जुम्मे और हफ्ते को आम तातील होगी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। पंजाब हुकूमत ने 6 और 7 फरवरी को छुट्टी का ऐलान कर दिया है। महकमा SNGAD ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आलम मरियम नवाज ने 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न बसंत का ऐलान कर दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, पंजाब के तमाम शहरी लिबर्टी चौक में हमारे साथ बसंत का त्यौहार मनाएं। बसंत पंजाब की सकाफत, खुशियों और रंगों का त्यौहार है। मरियम नवाज ने बसंत से मुताल्लिक गाना गुड्डी लाहौर दी उड्डी भी शेयर किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा ने लाड़काना के गांव बहावल जद का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन के तामीर शुदा घरों का मुआयना किया। मुकामी अफराद ने वर्ल्ड बैंक के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध ने बताया, सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से बहावल जद में 145 सैलाब मुतासरा घरों की तामीर मुकम्मल की जा चुकी है। मजमूई तौर पर सूबे भर में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर तारीखी इकदाम है। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने मंसूबे को सराहते हुए कहा कि सिंध में जारी बहाली का अमल दुनिया की सबसे बड़ी तामीर नौ कोशिशों में शामिल है। दौरे के दौरान सदर वर्ल्ड बैंक मकामी अफराद में घुल मिल गए। उन्हें अजरक और सिंधी टोपी बतौर तोहफा पेश की गई। अजय बंगा ने खवातीन के हाथ से तैयार करदा मसनूआत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। दुनिया भर में भारत की रुसवाई का सिलसिला जारी। भारतीय ताजिर को अमेरिका की हसास टेक्नोलॉजी रूस भेजने के इल्जाम में सजा सुना दी गई। 16 जनवरी 2026 को भारत से ताल्लुक रखने वाले 58 साला ताजिर संजय कौशिक को पोर्टलैंड, ओरेगोन की जिले अदालत से 2.5 साल कैद की सजा दी गई। कौशिक पर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट और एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशंस कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम साबित हुआ है। कौशिक पर गैर कानूनी बरामद की कोशिश और झूठे बयानात के इल्जाम की भी तस्दीक हुई। भारतीय शहरी ने एविएशन, हसास नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल टेक्नोलॉजी गैर कानूनी तौर पर हासिल करने और बरामद करने की कोशिश की थी। भारतीय शहरी ने ओरेगोन के एक सप्लायर से गलत बयानी की कि इख्तितामी सारिफ उनकी भारतीय कंपनी है, लेकिन अशिया भारत के रास्ते रूस भेजी गई। इससे पहले भी भारत से मुंसलिक इदारे और अफराद हसास टेक्नोलॉजी और मालूमात गलत तरीके से हैंडल करने में मुलव्वस रहे हैं। कौशक वाक़े के बाद अमेरिका ने भारत से जुड़े इदारों की निगरानी मजीद सख्त कर दी है। ये निगरानी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की भारत को महदूद करने की कोशिशों की अक्कासी है, ताकि हसास टेक्नोलॉजी को गैर मजाज हाथों में जाने से रोका जा सके। इन इक़दामात से जाहिर होता है कि आलमी बरादरी भारत को एक गैर मोतबर इत्तेहादी समझ रही है।